خونی عمارت۔ دوستو، یہ نہایت خوفناک کہانی ہے۔ اگر آپ چھوٹے دل کے مالک ہیں تو اس کہانی کو نہ سنیے گا، بلکہ اس کو آپ سکپ کر دیں۔ اگر آپ ہارر سٹوری سننے کے شوقین ہیں تو ہینڈ فری لگا کر آنکھیں بند کر کے توجہ سے سٹوری کو مکمل سنیے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ خونی عمارت یہ اپنی نوعیت کا آج تیسرا انوکھا اور پراسرار واقعہ تھا، جس میں قاتل کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ میں اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے قتل کے مقدموں کو اپنی غیر معمولی ذہانت سے چند دنوں میں حل کر دیا تھا، لیکن اس کیس میں اس قتل کے پیچھے کون تھا، کیوں قتل کر رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اب تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چلانا ذرا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سائے کی طرح دکھنے والی کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی خاتون کے بالکل پاس جا کر یکدم غائب ہو گئی۔ اسی دوران وہ خاتون بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار سامنے دیوار پہ لگی اور نیچے جا گری۔ اب اس خاتون میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف خون بکھرا پڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جو پہلے ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اسے مردہ سمجھ کر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ جب دفتر کے سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اچانک اس مردہ حالت میں پڑی خاتون کی آنکھیں کھلیں، جو خطرناک حد تک بگڑ چکی تھی۔ ان سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر اسی دوران بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کو توڑتے ہوئے 50ویں منزل سے نیچے جا گری اور پورے دفتر میں ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سر یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، دانش ڈرتے ڈرتے بولا۔ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے۔ میں نے دانش کے ڈر اور خوف کو بھانپتے ہوئے اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا اور دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے بھیج دیا۔ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے یا یہ سب کچھ ہمارا ڈر، خوف اور وہم تھا؟ میں نے دانش کے جاتی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سوچا، اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو یہ ویڈیو میں سائے کی طرح دکھنے والی وہ پراسرار چیز کیا تھی، جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگی، پھر بھاگتے ہوئے 50ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ سب کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادی سی بات ہے اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دانش سب کے بیانات لے کر آ چکا تھا۔ دانش، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میں یہ ویکنڈ گھر پر نہ گزارنے والا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ امی کو تمہیں پتہ ہے ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے بھی گھر نہیں جا سکا۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی پر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میرا گھر شہر سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں واقع تھا، جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل بھی تھا۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنسان پڑی تھی۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع سے ہی ایسی پراسرار اور غیر معمولی مخلوق کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا، جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ مشہور تھا کہ یہاں خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس خاموش سے جنگل میں خوبصورت سی موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ خطرناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا۔
जेब से सिगरेट और लाइटर निकाली। सिगरेट सुलगा कर पहली कश के साथ ही जंगल के इस पुरसकून माहौल को महसूस करना शुरू कर दिया। मैं जब भी इस जंगल से गुजरता हूँ तो यहाँ रुक कर सिगरेट ज़रूर पीता हूँ। सिगरेट ख़त्म करते ही मैं गाड़ी में बैठा। मेरी गाड़ी दोबारा जंगल के इस रास्ते पर रवां दवां थी। गाड़ी की स्पीड अब पहले की निस्बत तेज़ थी। जंगल का रास्ता ख़त्म होने वाला था कि मैंने यकदम फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मैंने परेशानी के आलम में चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन गाड़ी को ब्रेक लगाने से पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही साए की तरह दिखने वाली पुरस्कार मखलूक मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आकर गायब हो गई। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। ये शायद मुसलसल उस केस के बारे में सोचने की वजह से था, और उस वक्त मैं एक सुनसान से जंगल में गुज़र रहा था। मैंने उस वहम को झटकते हुए गाड़ी दोबारा चला दी और थोड़ी ही देर में घर पहुंच गया। खाना खाने के बाद मैं सिगरेट के लिए घर से बाहर आ गया। रात का वक्त था, अंधेरा माहौल को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज़्ब कर चुका था। मैं चलते चलते उस गली में पहुंच गया जहां पर 300 साल पुरानी एक इमारत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जन्नत का बसेरा है। मुझे चूँकि बचपन से मखलूक को देखने का शौक़ था, तो मैं अपने बचपन में भी छुप छुप कर यहाँ पर आया करता था, लेकिन कभी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं माचिस की तीली जलाकर सिगरेट सुलगाई और जलती हुई तीली की रोशनी में उस भूत बंगले का टूटा हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ मकड़ी के जाले बने थे। घर चूँकि बहुत बड़ा था तो उसमें ढेर सारे दरख्त भी थे जो अब आधे से ज़्यादा सूख चुके थे। बहुत सारे चमगादड़ इधर उधर उड़ रहे थे। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों से पूरा बंगला गूंज रहा था। मैं जाकर एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आज के होने वाले वाक़ये के बारे में दोबारा से सोचना शुरू कर दिया। इस केस के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आकर मुझे जगाया हो। नींद से फ़ौरन जागने के बाद अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लाइटर जलाई तो सामने मेरी छोटी बहन मिशाल खड़ी थी। भाई चाय। मिशाल ने चाय का कप मुझे पकड़ाया। चाय की पहली सिप के साथ ही मुझे याद आया कि मिशाल की मौत तो 10 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों के साथ चाय के कप को पकड़ते हुए सर उठाकर दोबारा ऊपर देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहशत के मारे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल रही हो। दोस्तों, ये खूनी इमारत की किस्त नंबर 1 थी। अगर आप इसकी किस्त नंबर 2 पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए किस्त नंबर 2 भी अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।